بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفہ نفسہ۔ اس آیت پر گزشتہ کل اچھی خاصی گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمیہ سے اعراض نہیں کرتا ہے مگر وہی شخص جو اپنے آپ سے ناواقف ہو، جس نے اپنی قدر و منزلت کو نہ سمجھا ہو۔ یہ استفہام انکاری ہے، اس لیے کہ بعد میں الا آ رہا ہے۔ یہ قرینہ ہے، اس کا قرینہ لفظیہ جو اس کے استفہام انکاری ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کہیں کوئی اس من کو استفہامیہ نہ سمجھے۔ تفسیر فرما دی ای لا یرغب۔ طلب عزیز کو ادب عربی کے بارے میں بھی ایک بنیادی معلومات ہونی چاہیے کہ صلوں کے بدلنے سے لفظ کا پورا معنی بدل جاتا ہے۔ رغیب فیہ رغبت کرنا، شوقین ہونا، مائل ہونا، لیکن رغیب عن اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، دوری اختیار کرنا۔ مال الہ کسی چیز کی طرف مائل ہونا، لیکن مال عن اس سے ہٹ جانا۔ وجد فیہ کسی چیز کو پا لینا، اور وجد علیہ کسی پر غصہ کر لینا۔ یہ صلات کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ عربی میں جو لوگ درک پیدا کرنا چاہتے ہوں ان کے لیے صلات کا جاننا اشد درجہ ضروری ہے۔ بہرحال ملت ابراہیمیہ سے کنارہ کشی نہیں کرتا، یعنی فیترکھا۔ رغیب عن کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اس کا لازم یہ نکلے گا کہ اس سے کنارہ کشی کر کے اس کو نہیں چھوڑتا، مگر وہی شخص جو اپنے آپ کے باب میں اپنی پیدائش کے ہدف منشود و مقصود کے باب میں ناواقف ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آپ بے وقوف تو نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، تو یہاں سفیہ نفسہ کا کیا معنی؟ ارشاد فرما رہے ہیں سفیہ نفسہ ای جہیلہ۔ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ سفیہ کو جہیلہ کی جگہ پر رکھا گیا ہے، اس لیے وہ اسی کی طرح لفظ چلے گا۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں سفیہ فی نفسہ، جار کو حذف کر کے فعل کو ڈائریکٹ موصول کر دیا اور اس کے مفعول بہ کی طرف منسوب کر دیا۔ جہیل انہا مخلوقۃ للہ، زبردست تفسیر ہے۔ سفیہ نفسہ کا مطلب جو اس بات کو جانتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، اور جب اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہوں تو مجھ پر اس کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ یجب علیہا ای علی نفسہ عبادتہ۔ جو شخص مخلوق ہو اس کے لیے خالق کی اطاعت ضروری ہے۔ اب اگر ایک شخص خالق کی اطاعت نہیں کرتا، اور خالق کی اطاعت ہی نام ہے ملت ابراہیمیہ کا، یہ سطر جوڑنا پڑے گی تو تفسیر مربوط ہو جائے گی کہ جو شخص اپنے آپ کو جانتا ہی نہیں، اپنی حقیقت کو نہیں جانتا، اپنی شان مخلوقیت کو نہیں جانتا، تو پھر وہ اللہ کی عبادت و اطاعت نہیں کرتا، اور اللہ کی اطاعت و عبادت ہی نام ہے ملت ابراہیمیہ کا۔ تو سفاہت کا ایک معنی تو جہیل ہوا۔ دوسری تفسیر کر رہے ہیں او استخف بہا، یعنی بنفسہ، یا تو وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا سمجھتا ہے، اپنا استخفاف کرتا ہے، وامتہنہا، اور اس کو ذلیل کرتا ہے۔ ذلیل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک اللہ کے آگے نہیں جھکتا۔ ایک اللہ کے آگے جھکنے کا نام ہی ملت ابراہیمیہ ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا،
اور وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، یہ سب ملائیے، آپ طلبہ ہیں، زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو اپنا استخفاف کرتا ہے، اپنی حقیقت کو اور اپنی قدر کو نہیں جانتا، سفاہت خفت کے معنی میں بھی آتی ہے۔ جو شخص مرغوبات سے اعراض کرے گویا وہ اپنے اذلال نفس میں خوب مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اپنی اہانت کرتا ہے۔ انسان کو مرغوبات کی طرف راغب اور مائل ہونا چاہیے۔ اب ایک شخص مرغوبات سے اعراض کرتا ہے، فطری مرغوبات، اور فطری مرغوب شے یہ ہے کہ ایک اللہ کی طرف جھکا جائے، ایک اللہ کے گن گائے جائیں، صفت توحید اور عقیدہ توحید کو اختیار کیا جائے۔ ظاہر بات ہے مرغوب کی طرف توجہ نہ کر کے غیر مرغوب کی طرف آنا، غیر فطری امر کی طرف متوجہ ہونا، یہ گویا اپنے نفس کو، اپنی ذات کو ذلیل کرنا ہے۔ امتحانہ یعنی اپنے آپ کو وہ ذلیل بناتا ہے، صراحتاً وہ ذلیل بناتا ہے اور مہان بناتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اس کے لیے مہان کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو الا من سفیہ نفسہ او استخف بہا وامتحنہا، سفاہت اصل میں کہتے ہی ہیں، لغت میں دیکھا تو پتہ چلا خفت فی النفس لنقصان العقل فی امور الدین والدنیا۔ سفاہت کی تعریف صاحب صفوۃ البیان علامہ مخلوف حسین نے یہ کی ہے کہ خفت فی النفس لنقصان العقل فی امور الدین والدنیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمیہ کی طرف مائل تو وہ ہوتا ہے جو کامل ہو۔ اس آیت کا مفہوم مخالف ہی نکلا۔ اعراض وہ کرتا ہے جو سفیہ ہو، تو اس کا مطلب نکالو اب کہ مائل وہ ہوگا جو کامل ہوگا، جس کی فطرت سلیم ہوگی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم والا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمیہ کامل ہے، اس لیے کہ تم ابراہیم کے بارے میں اوپر بھی سن کر آئے، یہاں بھی سنو کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ای اخترناہ فی الدنیا، ہم نے ابراہیم کا سلیکشن کر لیا، اس کو چن لیا، بالرسالتی والخلتی، ان کو پیغمبر بنا کر، بالخصوص ہمارا خلیل بنا کر، ہمارا جگری دوست بنا کر۔ یہ تو دنیا میں اس کا معاملہ ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ صلاح کہتے ہیں ظاہر و باطن کا ہر قسمی فساد و خلل سے پاک ہونا، اور صالحین میں سے ہوں گے الذین لہم الدرجات العلی۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کی طرف رغبت کرنے والے سفہاء ہیں، اور شرک کی طرف مائل ہونا یہ انسان کی سفاہت کی علامت ہے اور اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی علامت ہے، اس لیے کہ ہم جس کی مخلوق ہیں ہم اسی کے غلام بن کر رہیں گے۔ اب 70 دروازوں پر جھکتے رہنا یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا نہیں ہوا تو اور کیا ہوا؟ کئی ایک کی غلامی اور عبدیت اختیار کرنا یہ خود اپنے آپ کے مقام کو گرانا ہے۔ اپنے مقام اور اپنے قدر و منزلت کی، اپنی قدر و منزلت کی تعارف اور تعریف کی بات یہی ہے کہ ایک آدمی صرف اور صرف اللہ کی طرف جھکے۔ پتہ یہ چلا کہ عقل انسانی اور علم انسانی اور شعور انسانی کا تقاضا بھی توحید ہے۔ خود اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ایک انسان کتنوں کی غلامی اختیار کرے، اگر وہ کئی ایک کا غلام بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا، کئی جگہوں پر وہ اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں توحید یہ انسان کے عقل مند ہونے کی، صاحب شعور سلیم اور عقل فطین ہونے کی نشانی ہے۔ اس آیت کا سبق یہ ملتا ہے، اور اس سے خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ موحدین عقلاء ہیں اور مشرکین جہلاء ہیں۔
شرک کے عمل سے بڑھ کر کوئی جہل ہو بھی نہیں سکتا۔ اذ قال له ربه اسلم، اذ ظرفیہ ہے، اس لیے اس سے پہلے اذکر مقدر مانا کہ وذکر، اس وقت کو یاد کیجئے جب ان کے رب نے ان سے کہا تھا، ابراہیم کے رب نے، کہ تم اطاعت شعاری میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ انقد للہ، اسلم بمعنی انقیاد، واخلص لہ دینک، اور اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرو۔ قال، تو حضرت ابراہیم نے جواباً ارشاد فرمایا یا اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے تابع ہوا ہوں، میں نے رب العالمین کو اپنی ذات سپرد کر دی ہے۔ اور اس ملت پر صرف خود ہی جمع نہیں رہے بلکہ ابراہیم نے اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کی۔ یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے ماتحتوں کو بھی عقل سلیم اور شعور کامل کی دعوت دے۔ انبیاء اور ان کے متبعین کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جس امر کو، جس عقیدے کو، جس چیز کو وہ اصلی، حقیقی، دائمی اور لازوال سمجھتے ہیں، وہ ان کی اولاد کو بھی پوری طرح مل جانی چاہیے۔ اس لیے انسان کو اس سے سبق لینا چاہیے جو آگے آیت آ رہی ہے کہ اولاد کی علمی، عملی، اخلاقی تربیت پر دھیان دے۔ یہ بھی نبیوں کی سیرت ہے۔ نبیوں کی سیرت صرف نماز روزے میں منحصر نہیں ہے بلکہ علمی، عملی، اخلاقی، سیاسی ساری تربیت پر ان کا دھیان دے۔ گھر والوں کی، اولاد کی اصلاح پہلے ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس کی چند وجوہات ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کیوں کی جائے۔ نمبر 1، جسمانی تعلق اور طبعی تقاضے کی وجہ سے وہ جلدی جلدی اثر قبول کر لیتے ہیں اور پھر اصلاحی کوششوں میں اور ان کارناموں میں اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، معاون ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ہر گھر کا ذمہ دار اگر اپنے متعلقین و منتسبین کی فکر میں لگ جائے تو پوری قوم کی درستگی اسہل ہو جائے گی۔ پھر پوری قوم کو لے کر ایک آدمی کو نہیں چلنا پڑے گا، ہر ایک اپنے اپنے ماتحتوں کے دائرے کو لے لے، ہر ایک اپنے اپنے سرکل کو لے کر ان کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائے تو آٹومیٹیکلی سب کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ نمبر 3، متعلقین اصلاحی تحریک سے ہم رنگ ہو جاتے ہیں تو دوسروں پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور اگر اپنے ماتحت ہی اپنی تحریک سے اور اپنی فکر سے ہم آہنگ و ہم رنگ نہیں ہوتے تو پھر دوسروں پر فطری بات ہے، بشری چیز ہے اور یہ سائیکالوجیکلی چیز ہے کہ اس پر اثر نہیں ہوتا۔ اس بات کو آگے کی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ وصّى، توصیہ کہتے ہیں ارشاد الغیر الی ما فیہ صلاح وقربت، دوسروں کو راستہ بتانا، ان کو رشد دینا ایسی چیز کی جس میں صلاح اور قربت و ثواب ہو۔ اور ایک قرات میں باب افعال سے اوصا ہے، ووصا بہا ای بالملت، اور وہ ملت کس کا نام ہے؟ توحید کا، اسلام الوجہ، تسلیم نفس للہ تبارک و تعالی کا۔ گزشتہ کل یہ تعارف آیا تھا، تو کوئی اگر مختصراً پوچھے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ملت ابراہیم، تو آپ یہ کہیں گے کہ ملت ابراہیم نام ہے تسلیم الوجہ للہ تبارک و تعالی، اور سر نہادن بطاعت رب، یہ اس کا فارسی میں ہم تعارف کریں گے۔ تو ابراہیم نے اسی ملت، توحید اور حنیفیت، فطرت، اس کی وصیت کی، امر مؤکد کیا، بنی ہی اپنی اولاد کو، ویعقوب، اور یعقوب نے بھی، یعقوب کا عطف ابراہیم بنی ہی پر ہوگا، اور یعقوب نے بھی اس کی وصیت اور تاکیدی امر کیا،
دو نبیوں نے پتہ چلا یہ نبیوں کی سرشت اور ان کی فطرت و عادت ہوتی ہے. قال یہ کہا یا بنی اے میری اولاد اے میرے بچوں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے. اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا. الدین کا الف لام معہود ذہنی یا الف لام کمال کے لیے اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام تو الدین ای دین الاسلام اللہ نے تمہارے لیے کامل دین کو منتخب کر لیا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا یا دم مرگ تک اس کو مت چھوڑنا. تم مت مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو یعنی دم مرگ تک اس کو مت چھوڑنا. اسلام کے سوا اور کسی حالت پر بالکل اپنی جان مت دینا. ظاہر میں ایسا لگتا ہے موت سے روکا جا رہا ہے کہ فلا تموتن، لیکن حقیقت میں ترک اسلام سے روکا جا رہا ہے اس لیے کہ موت تو کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں. جی تو جو چیز کسی کے اختیار میں نہ ہو اس کا امر و نہی بھی نہیں کیا جاتا. اسی لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لا کا تعلق اصل میں ترک اسلام سے ہے. انسان موت سے کسی لمحہ بھی معمون نہیں ہو سکتا. اب جب اس کو حکم دیا گیا کہ موت سے پہلے وہ اسلام پر ڈٹا رہے، موت تک اسی پر رہے، تو ہر حالت میں وہ معمور بھی ہو گیا، یعنی اختیار اسلام ثبات علی الاسلام. پھر سے سمجھو، امام رازی اس طرح سمجھاتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اسلام پر آمادہ کر کے ابھارا جائے اور ثبات قدمی کی دعوت دی جائے. اس کے لیے اسلوب یہ اختیار کیا گیا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اس لیے کہ انسان موت سے ایک لمحہ ایک طرفت عین معمول نہیں ہے، اور جب موت سے پہلے اس کو تسلیم اور اسلام کا حکم دیا اور موت کا خطرہ ہر وقت انسان کے سر پر منڈلاتا ہے، پتہ یہ چلا ہر وقت تم اسلام کی حالت میں رہو، اس لیے کہ خطرہ ہے کہ اگر تم نے اسلام کی طرف مبادرت نہیں کی اور موت معاجلت کے ساتھ آ گئی اور وہ ہمارے سر پر منڈلا کر آ گئی تو پھر ظفر بن نجات سے تم فوت اپنے آپ کو کر لوگے، نجات کی کامیابی سے اپنے آپ کو دور کر لوگے، ہلاکت کا خطرہ رہے گا. اس لیے انسان کو خطر میں رہنا چاہیے اور دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون نہی عن ترک الاسلام. دیکھو آیا کہ یہاں نہی عن الموت نہیں ہے بلکہ نہی عن ترک الاسلام وامر بالثبات علیہ. یا نہا اللہ تعالی یا نہا ابراہیم عن ترک الاسلام وامر ابراہیم بالثبات علی الاسلام الی مصادفت الموت، موت کے اچانک آ جانے تک. ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے. ملت ابراہیمیہ پر جب جلسہ ہو، ملت ابراہیم پر جب تقریر ہو، ملت ابراہیم کا جب تعارف کیا جائے تو اس آیت کو بھی خاص ملحوظ رکھا جائے. اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو ہر پیرنٹس اور ماں باپ کو چاہیے اپنے گھر میں لکھے اور اپنی اولاد کو بار بار سمجھائے کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بلکہ حضرت مولانا تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان کے کونے کونے میں میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے بینر لگا کر بالکل چسپاں کر دیے جائیں تاکہ لوگ اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ رہیں. وَلَمَّا قَالَ الْيَهُودُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کی آیت کا شان نزول آ رہا ہے کہ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ يَعْقُوبَ يَوْمَ مَاتَ أَوْصَى بَنِيهِ بِالْيَهُودِيَّةِ. یہود یہ مختلف قسم کی ریشہ دوانیاں، شوشے اور اعتراضات نہیں ماننے کی وجہ سے کرتے تھے. تو ایک مرتبہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یعقوب نے اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کو یہودیت
کی وصیت کی تھی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے الزامی ایک بات بھی نازل فرمائی اور ایک حقیقی بات بھی ارشاد فرمائی۔ الزامی بات تو یہ کہی کہ یعقوب کے زمانے میں یہودیت تھی ہی نہیں، یہودیت کی بنیادیں تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پڑی، تو پھر یعقوب تو ان سے سابق ہیں حضرت موسیٰ سے، تو پھر اس وقت وہ کیسے یہودیت کی وصیت کر سکتے ہیں؟ دوسرا زبردست الزامی جواب یہ دیا کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ یعقوب نے یہودیت کی وصیت کی تھی، کیا تم اس وقت یعقوب کی موت کے وقت اس کے بستر کے آزو بازو جمع تھے کہ تم اس طریقے کی وصیت کر رہے ہو؟ پتہ چلا معاندین متعنتین کے سامنے الزامی جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ الزامی جواب دینے کو مجیب کی جہل پر مبنی قرار دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہر وقت تسلیمی اور علمی جواب کام نہیں آتا، کبھی کبھی الو کے پٹھوں کے ساتھ اور بے وقوفوں کے ساتھ الزامی جواب سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھو فرمایا ام کنتم شہداء ای حضوراً، حاضر کی جمع، کیا تم حاضر تھے اذ اس وقت حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کی موت آئی تھی؟ جواب تے ہے کہ تم تھے ہی نہیں۔ یہ یہود جو اس طریقے کی دعوت چلاتے تھے اور اس طریقے کا دعویٰ کرتے تھے، اذ بدل من اس قبلہ، اذ حضر یعقوب الموت کا بدل یہ ہے کہ یعنی اس وقت، بدل کا ترجمہ کر رہا ہوں، اذ قال لبنیہ، یعنی اس وقت جبکہ یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا تھا، یہ پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی۔ مولانا فرمایا کرتے تھے، مولانا علی میاں صاحب، ہر ماں باپ کو یہ سوال اپنے گھر میں اپنے بچوں سے بار بار کرتے رہنا چاہیے کہ ما تعبدون من بعدی۔ یہ سوال بیجا ہے کہ ہم یہ کہیں میرے بعد کس گھر میں رہو گے، میرے بعد تمہاری دکان کا کیا حال ہوگا، میرے بعد تمہارے مکان کا اور تمہاری فیکٹری کا کیا حال ہوگا، نہیں، بلکہ سوال ہوگا ما تعبدون من بعدی۔ مولانا علی میاں فرماتے تھے کہ اس آیت کو بھی اپنے گھروں میں لگا کر رکھو، اپنی اولاد سے بار بار پوچھو، فکر مندی کے ساتھ پوچھو کہ ما تعبدون من بعدی ای بعد موتی، میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اور ایک جملہ یاد رکھو، یہ سوال تجدید معاہدہ تھا، یہ نہیں تھا کہ حضرت یعقوب اپنی اولاد کے بارے میں تزلزل اور تذبذب میں مبتلا تھے، یا یعقوب کی اولاد نعوذ باللہ مشرک تھی، نہیں، تجدید معاہدے کے لیے یہ سوال تھا، ما تعبدون من بعدی قالو، تو سبھی اولاد نے بیک زباں یہ جواب دیا، نعبد الہ کا، والد ہے نا، اس لیے پہلے الہ کا، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی وہ الہ آبائی کا، آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق تھے، حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم تھے، تو یہ تو سمجھ میں آیا کہ آبائیکا میں ابراہیم و اسحاق کو جوڑا جائے باپ اور دادا کے اعتبار سے۔ اسماعیل آبائے یعقوب میں کیسے شمار کیے جا رہے ہیں؟ کہا کہ اسماعیل یہ یعقوب کے چچا تھے، اور چچا بمنزل باپ کے ہوتا ہے، بلکہ چچا کو چھوٹے ابا بڑے ابا بولتے ہی ہیں۔ یہ جواب دیا، عد اسماعیل من الآباء تغلیب، اسماعیل کا آبا میں شمار کرنا یہ تغلیباً ہے، تغلیباً کہ چچا کو بھی تغلیباً باپ کہہ دیا گیا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ولی ان العم بمنزلۃ الاب، چچا باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ الہ واحدہ، الہ کا اور الہ آبائی کا اس کا بدل ہے کہ وہ ایک ہی معبود ہے جس کی ہم عبادت کریں گے، بدل من الہ کا، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے آگے اپنے آپ کو جھکائیں گے، ہم اسی کے آگے اس کو جھکائیں گے۔ ام کنتم شہداء میں ام بمعنی حمزۃ الانکار، یہ حمزہ انکار کے معنی میں،
یعنی ما کنتم حاضرین عند حضور موت یعقوب ووصیتہ لبنیہ فلم تدعون الیہودیۃ علیہ. تو گویا یہ ام منقطع ہے بمعنی بل، اور حمزہ ظاہر لفظ یہاں مجرد انکار کے لیے ہے، لیکن وہ ان کے یہاں مقرر تھا، اور یہاں مطلب یہی کہا جا رہا ہے تم تھے ہی نہیں وہاں، تو تم یہ یہودیت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ ای لم تحضروہ وقت موتہ فکیف تنسبون الیہ ای الی یعقوب ما لا یلیق بہ. اور دوسری بات، تمہارا انتساب اپنے آبا کی طرف کرنا جس بھرم میں تم لوگ جیتے رہتے ہو اور زندگی گزارتے ہو، یہ بھرم چھوڑ دو، اس لیے کہ تلک امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی تمہارے آبائے صالحین کی، وہ اپنا وقت پورا کر کے چلی گئی. تلک مبتدأ والاشارۃ الی ابراہیم و یعقوب و بنیہما. تو سوال ہوتا ہے جب یہ مشار الیہ سب ذکور ہیں تو پھر تلک کیوں آیا؟ جواب دیا وانس لتانیث خبرہ، اس کی خبر مؤنث ہے. کون سی؟ امت. تلک مبتدا، امت خبر. خبر کی تانیث کے پیش نظر تلک کو مؤنث لایا گیا. یہ قاعدہ ہے، مرجع اور خبر توحید تثنیہ جمع یا تذکیر و تانیث میں الگ الگ ہوں، مرجع اور خبر دونوں تذکیر و تانیث میں الگ الگ ہوں تو خبر کی رعایت کرنا اولا بنتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تلک کا مشار الی امتن ہے، نہیں، تلک کی خبر امتن ہے، تلک کا مشار الی تو ذکور ہیں، تو پھر بھی تلک لایا گیا امتن کے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے کہ وہ ایک جماعت تھی قد خلت ای سلفت، وہ اپنا وقت پورا کر کے گزر چکی، چلی گئی. لہا ما کسبت من العمل، اس کو وہ عمل کا ثواب ملے گا جو اس نے کیا. ای جزاء العمل، لہا جزاء ما کسبت. استیناف، یہ جملہ مستانفہ ہے. وَلَكُمْ الخطاب لليہودی ما کسبتم، اور تمہیں وہ ثواب ملے گا جو تم نے کیا. تو جملہ مستانفہ ہے یا صفت اخرى لازمہ ہے یا پھر خلط میں ہی کی ضمیر سے حال بن رہا ہے کہ تلک امت قد خلط فی حال کونہا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. کما لا یسألون عن عملکم، جیسے ان سے تمہارے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم میں ولا تسألون عما کانوا یعملون کی حقیقت آ گئی تھی، پھر بھی اس کو دہرایا والجملۃ تاکید لما قبلہا. یہ ہے وجہ مقدر کہ ما قبل یعنی لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم کی یہ تاکید بن رہا ہے. اس آیت کریمہ میں سبق دے دیا کہ نسلی غرور اور آبائی فخر کے آئینہ خودبینی اور شیشہ غرور کو چکنا چور کر دو. نادان انسان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ماضی کے افسانوں میں گم ہوا رہتا ہے، ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کے لیے کوئی لائحہ عمل اور درس عبرت تیار نہیں کرتا. اس آیت نے یہ بھی سبق دے دیا کہ انتساب بالمقبولین اس شخص کے حق میں کوئی نافع نہیں جو عقائد قطعیہ میں بھی ان مقبولین کا مخالف ہو، اگرچہ ان سے طبعاً محبت رکھتا ہو. یہی حال اہل کتاب کا تھا. ہمارے زمانے کے ارباب بدعت کو یہ خوب سن لینا اور سمجھ لینا چاہیے کہ صرف انتساب کوئی فائدہ نہیں دیتا اگر آپ ان مقبولین کی جماعت کے عقائد قطعیہ میں مخالف ہوں. طبعی محبت والا انتساب کوئی کام نہیں دیتا. اس کے مقابلے میں جو عقائد صحیحہ میں ان مقبولین کا موافق و متبع ہو، اگرچہ کسی امر جزئی میں وہ ان کے مخالف ہو رہا ہو، تو ایسے شخص کو کسی نہ کسی درجہ انتساب بالمقبولین فائدہ دیتا ہے، چاہے شفاعتاً، چاہے محبتاً، یا بربناء معیت کے مشیعتاً. بالفاظ دیگر ایمان و اعمال ہوں گے
تو انتصاب کام آئے گا کہ تھوڑی بہت کمی انتصاب سے پوری ہو جائے گی، دھکا لگانے کے کام آئے گا۔ زیرو ہوگا تو انتصاب سے ہیرو نہیں بن سکتا۔ المرء مع من احب، اور حدیث شفاعت کا مطلب ہماری اس تقریر سے خوب سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔